کل میں دکان سے جلدی گھر آ گیا۔ عام طور پر میں رات میں 10 بجے کے بعد آتا ہوں۔ آج 7 بجے ہی آ گیا۔ سوچا تھا گھر جا کے تھوڑی دیر بیوی سے باتیں کروں گا اور پھر کہیں باہر جا کے کھانا کھائیں گے۔ بہت سال پہلے ہم ایسا کرتے تھے۔ گھر آیا تو بیوی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگا کہ جب تک وہ یہ والا سیریل دیکھ رہی ہے میں کمپیوٹر پر کچھ میلز چیک کر لوں۔ کچھ دیر بعد بیوی چائے لے کر آئی تو میں چائے پیتا ہوا دکان کے کام کرنے لگا۔ پھر ذہن میں تھا کہ اب میں بیوی سے باتیں کروں گا، پھر اسے کہوں گا چلو آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں۔ پر کب 8 سے 11 بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ بیوی نے وہیں ٹیبل پر کھانا لگا دیا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ کھانے کے بعد ہم لوگ نیچے چلے جائیں گے کچھ دیر ٹہلنے کے لیے، کچھ باتیں کریں گے۔ یہ سن کر بیوی خوش ہو گئی۔ اسی درمیان ٹی وی پر میرا پسندیدہ پروگرام شروع ہو گیا اور میں اس میں ایسا مگن ہو گیا کہ پروگرام دیکھتے ہوئے صوفے پر ہی سو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو آدھی رات گزر چکی تھی۔ بہت افسوس ہوا کہ دل میں سوچ کر آیا تھا جلدی آنے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ وقت اپنی بیوی کے ساتھ گزاروں گا، پر یہاں تو شام کی آدھی رات گزر گئی۔ ایسا ہی ہوتا ہے زندگی میں، ہم سوچتے کچھ ہیں، ہوتا کچھ ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن ہم جی لیں گے، پر ہم کبھی نہیں جیتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ایک دن یہ کر لیں گے، پر کبھی نہیں کر پاتے۔ آدھی رات کو صوفے سے اٹھا، ہاتھ منہ دھو کر بیڈ روم میں آیا تو بیوی سارا دن کے کام کاج سے تھکی ہوئی سو گئی تھی۔ میں خاموشی سے بیڈ روم میں کرسی پر بیٹھ کر کچھ سوچنے لگا۔ 20 سال پہلے اس عورت کو بیاہ کر لایا تھا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ خوشی میں، غم میں، زندگی کے ہر موڑ پر تمہارا ساتھ دوں گا، پر یہ کیسا ساتھ ہے؟ میں صبح جاگتا ہوں، اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ وہ صبح جاگتی ہے، میرے لیے چائے بناتی ہے۔ چائے پیتے پیتے میں اخبار کی دنیا میں کھو جاتا ہوں۔ وہ میرے اور بچوں کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہے۔ پھر ہم گھر کے امور کے لیے تھوڑی دیر بات کرتے ہیں۔ میں دکان پر جانے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ وہ گھر اور بچوں کے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دونوں اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میں ایک بار دکان چلا گیا تو اسی بات میں اپنی شان سمجھتا ہوں کہ میرے بغیر میری دکان کا کام نہیں چلتا۔ وہ اپنا کام کر کے رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہے۔ دیر رات میں گھر آتا ہوں اور کھانا کھا کے وہیں دیر ہو جاتا ہوں۔ ایک مکمل دن خرچ ہو جاتا ہے۔ جینے کی امنگ میں وہ سیدھی سادھی عورت مجھ سے کبھی شکایت نہیں کرتی۔ وہ کیوں نہیں کرتی یہ میں نہیں جانتا، پر مجھے خود سے شکایت ہے۔ آدمی جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، سب سے کم اسی کی پرواہ کرتا ہے۔ کیوں؟ بہت دفعہ لگتا ہے کہ ہم خود کے لیے اب کام نہیں کرتے، ہم کسی نامعلوم خوف اور ڈر سے مقابلہ کرنے کے لیے کام کرتے ہیں۔ ہم جینے کے بہانے زندگی برباد کرتے ہیں۔ کل سے میں سوچ رہا ہوں وہ کون سا دن ہوگا جب ہم جینا شروع کریں گے، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اور زندگی بھرپور بنائیں گے۔ کیا ہم گاڑی، ٹی وی، فون، جوتے، کپڑے خریدنے کے لیے زندگی گزار رہے ہیں؟ میں تو سوچ ہی رہا ہوں، آپ بھی سوچئے کہ زندگی بہت مختصر ہے، کیا پتہ کب اختتام ہو جائے۔ اسے یوں ضائع مت کیجیے۔ اپنی محبت کو پہچانیے اور اس کے ساتھ وقت گزاریے، جس نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی سب کچھ چھوڑا، آپ سے رشتہ جوڑا، آپ کے دکھ سکھ میں ہر طرح سے شامل ہوئی۔ آپ بھی اس کے دکھ سکھ کو پہچانیے۔ ایک دن افسوس کرنے سے بہتر ہے سچ کو آج ہی سمجھ لیجیے۔ زندگی مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے، کب مٹھی سے وہ نکل جائے معلوم ہی نہیں ہوگا۔